بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید۔ کالی ڈاٹ پی کے ہماری ویب سائٹ کا نام ہے۔ ایکسل 2007 ہمارا جاری ہے، اور ایکسل 2007 میں اس وقت ہم جاننے کی کوشش کریں گے سیل کے بارے میں۔ سیل کیا ہے؟ ہوم کے ٹیب میں ہم مختلف گروپس کو پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم کلپ بورڈ، فونٹ، الائنمنٹ، نمبر، سٹائلز تک پہنچائے ہیں۔ اب ہمارا جو اگلا گروپ ہے وہ سیل کا گروپ ہے۔ سیل میں آپ کو تین ٹولز نظر آتے ہیں، جن میں انسرٹ کا آپشن ہے، ڈیلیٹ کا ہے اور فارمیٹ کا ہے۔ تو اب ہم فرض کریں یہاں ڈیٹا پٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس ڈیٹا کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہم اگر کوئی سیل انسرٹ کرنا چاہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے یہاں پہ 99 پہ کلک کیا تو یہاں پر میں ایک سیل کو انسرٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے سیل کو انسرٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ ایک سیل بن گیا ہے، اور 99 اور 86 یہاں سے نیچے چلا گیا۔ اب ہم اس سیل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب دوبارہ دیکھیں کہ انسرٹ کے سیل میں جیسے ہی میں نے انسرٹ سیل پہ کلک کیا تو شفٹ سیل ڈاؤن، تو یہ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے سیلز ہیں ان کو آپ نیچے شفٹ کر دیں گے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ اس پہ کلک کیا تو یہ سیلز نیچے آ گئے۔ تو اس طرح سے آپ انسرٹ کر سکتے ہیں، شیٹ کی پوری رو بھی انسرٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے رو پہ کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف سیل پہ کلک کیا تھا تو ایک سیل شفٹ انکریز ہوا تھا۔ رو پہ کلک کرتا ہوں تو رو ساری کی ساری آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم شیٹ میں کوئی کالم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کالم پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ پہلے ہم یہاں پہ تھے تو ایک کالم انکریز ہو گیا، دوبارہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا ایک اور کالم یہاں پہ بن جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ پہ کالم بن جاتا ہے۔ اب آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ڈیلیٹ میں بھی آپ روز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں آپ نے رو کو ڈیلیٹ کر دیا، دوبارہ کلک کرتے ہیں تو ہم کالم کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ ایک بار ہم نے ڈیلیٹ کیا، دوسری بار ڈیلیٹ کرتے ہیں تو دو کالم ڈیلیٹ ہوتے ہیں، تیسری بار ہم اسے جیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے آپ کے کالم ختم ہوتے ہیں۔ کنٹرول زیڈ کر کے ہم دوبارہ اپنے ٹیکسٹ کو لے آتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ ہم انسرٹ کیسے کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ انسرٹ میں آپ ایک سیل کو بھی لا سکتے ہیں اور رو کو لا سکتے ہیں، کالم کو لا سکتے ہیں، اور پوری شیٹ پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ شیٹ ٹیبز آپ کے پاس 3 ہیں، شیٹ 1 2 3۔ دوبارہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ شیٹ 4 بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد پتہ یہ چلا کہ جو سیل کا یہ جو آپشن ہے، یہ جو گروپ ہے، اس میں ہم سیل بھی لا سکتے ہیں، نئی رو بھی لا سکتے ہیں، اور نیا کالم لا سکتے ہیں، انہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک نئی شیٹ بھی لا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھا کہ ہم شیٹ کو اگر ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو جس شیٹ میں آپ موجود ہوتے ہیں اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو وہ شیٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے میں شیٹ 2 پہ ہوں تو میں ڈیلیٹ کے آپشن پہ جاتا ہوں، شیٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ 2 شیٹ جہاں جو موجود تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ اس طرح سے جب ہم فارمیٹ پہ جاتے ہیں تو فارمیٹ، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ فارمیٹ کہتے ہیں کسی کی شکل کو۔ تو ہم یہاں پہ ایک سیل میں لکھتے ہیں سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو سیل ہے، اس سیل کو ہم کوئی شکل دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی صورت بن جائے، اور اس کو ہم فرض کریں کہ ہم آٹو فٹ ٹو کالم ویڈتھ کرتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے آٹو فٹ پہ کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ کالم پہ فٹ ہو گئی ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں اب میں نے اس کا سائز بڑا کیا تو آپ کو یہ ایسے نظر آ رہا ہے۔ میں اس کو دوبارہ کلک کرتا ہوں، آٹو فٹ ٹو ویڈتھ کالم، تو یہ دیکھیں یہاں پہ آٹو فٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہاں پہ جتنے بھی آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں، ان سب کو آپ رو کی ہائٹ جو ہے وہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ 21 ہے تو ہم اس کو 30 کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ہائٹ چینج ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم فارمیٹ پہ دوبارہ جاتے ہیں تو آٹو فٹ ہائٹ آٹو فٹ کرتے ہیں تو جتنا آپ کا ٹیکسٹ کا سائز ہوگا یہ آٹو فٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کالم پہ ہوتے ہیں تو میں نے کر کے دکھایا آپ کو کہ کالم کی ویڈتھ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ
اس کی ویڈتھ جتنی بھی رکھنا چاہیں ہم اس کی 80 رکھتے ہیں تو یہ 80 تک ایکسپینڈ کر جائے گا. یہ دیکھا آپ نے کہ جتنا آپ اس کو رکھتے ہیں اتنا زیادہ یہ موو کر جاتا ہے. آٹو فٹ پہ کلک کریں تو یہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی یہ ہماری ویڈتھ ایکسٹینڈ کرتی ہے. تو ڈیفالٹ جتنی آپ رکھنا چاہیں وہ تو بائی ڈیفالٹ آپ کے سامنے سیٹ کی ہوئی آپ کو ملتی ہے. اس طرح ویزیبلٹی پہ آپ روز کو ہائڈ کر سکتے ہیں, آپ شیٹ کو ہائڈ کر سکتے ہیں. اس طرح کے آپشنز پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ شیٹ کا آپ نام چینج کرنا چاہتے ہیں, ری نیم پہ کلک کریں, یہاں دیکھیں یہ شیٹ 3 سلیکٹ ہو جاتی ہے. ہم اس کو کالی کے نام سے سیو کر لیتے ہیں, کالی ڈاٹ پی کے نام سے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ شیٹ ایک نئے نام کے ساتھ سیو ہو گئی ہے. اسی فارمیٹ کے آپشن پہ جب آپ دوبارہ کلک کرتے ہیں موو اور کاپی شیٹ, اب یہی شیٹ جو ہم نے بنائی ہے اسے ہم کاپی کرتے ہیں اور موو کرتے ہیں دوسری جگہ پر. جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہ کریٹ اے کاپی, تو آپ کی یہ کاپی کریٹ ہو جاتی ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کالی ڈاٹ پی کے 2 کے نام سے یہ سیو ہو گئی ہے. جیسے پہلے ہمارے پاس سے یہ موجود تھی کالی ڈاٹ پی کے نام سے ہم نے پہلے سیو کیا تھا, تو جیسے ہی ہم نے اسے کاپی کیا تو یہاں پہ کالی ڈاٹ پی کے بریکٹ میں آپ کو 2 نظر آ رہا ہے. تو یہی چیز دوبارہ سیو ہو جاتی ہے. آپ اس پہ کلک کریں اور اس پہ کریں تو یہ دونوں ایک ہی فائلز ہیں. یعنی کہ ہم نے پوری شیٹ کاپی کر لی, جو کچھ اس میں ڈیٹا آپ نے فیڈ کیا ہوتا ہے, جو فارمولاز لگائے ہوتے ہیں, جو فنکشنز آپ نے سیٹ کیے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے کاپی ہو کر دوسری شیٹ میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ دوبارہ دیکھ لیں آپ, جیسے کہ آپ شیٹ کو موو اور کاپی کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ موو کر جاتی ہے. اسی طرح سے آپ آگے جو کلرز کے ٹیب ہیں, آپ ان کو شیٹ کو آپ نے یہ دیکھا کلر پہ کلک کیا تو شیٹ کا یہاں پہ جو نام ہم نے رکھا تھا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے. اسی طرح سے آپ جو کلر بھی آپ دینا چاہیں, جس شیٹ کو دینا چاہیں وہ کلر آپ دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک چیز اور ہے کہ آپ شیٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا پاسورڈ لگا لیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ سلیکٹ لاکڈ سیل اور سلیکٹ ان لاکڈ سیل, یعنی کہ سیل کو اگر ہم نے لاک کیا ہوا ہے تب بھی, اور اگر نہیں لاک کیا ہو تب بھی, تو آپ کی یہ شیٹ آپ کی اب لاک ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پہ جب تک کسی کو پاسورڈ پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی شیٹ میں کوئی کام نہیں کر سکے گا اور یہ کسی کے سامنے اوپن نہیں ہوگی. تو اس طرح آپ اپنا کیا ہوا کام کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس سیل کے گروپ میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ نیا سیل ہم کیسے ڈال سکتے ہیں, نئی رو کیسے ڈال سکتے ہیں, اور نئی شیٹ کیسے انسرٹ کرتے ہیں, اور جو ایگزسٹنگ روز اور کالمز ہمارے پاس ہیں سیلز انہیں ڈیلیٹ کیسے کر سکتے ہیں. اور فارمیٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ فارمیٹ اس کی ہائٹ آپ کیسے آٹو فٹ کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں, ہائٹ کیسے کرتے ہیں, ری نیم کیسے کرتے ہیں, اور آپ اس کو موو کیسے کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا سیل کا گروپ. تو مزید ہم اگلے لیکچر میں ایکسل کے اگلے گروپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے.